صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اے مومنوں تم بھی درود خوب خوب بھیجو اور سلام خوب خوب بھیجو. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے ذرا غور کیجیے. ایک انسان اگر عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت وہی سیم عبادت کسی نہ کسی سے میچ ہوتی ہے. جیسے انسان نماز پڑھتا ہے, نماز کس سے میچ ہوتا ہے؟ نماز جنات بھی پڑھتے ہیں, انسان بھی پڑھتے ہیں, فرشتے بھی پڑھتے ہیں. انسان روزہ رکھتا ہے, یہ انسان کا پرسنل ہے. انسان کا یہ روزہ کسی اور سے میچ نہیں کرتا, صرف انسان ہی روزہ رکھتا ہے, جنات فرشتے روزہ نہیں رکھتے. انسان وظیفے پڑھتا ہے, اللہ کے نام کے وظیفے پڑھتا ہے, یہ اللہ کے نام کو پکارنا فرشتوں میں بھی ہے, جناتوں میں بھی ہے, انسانوں میں بھی. لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا ایک عمل اللہ سے میچ ہوتا ہے. تو کون سا عمل؟ قرآن کریم نے رب نے خود ہی تو کہا ان اللہ, بے شک, کوئی شک بھی مت کرنا, بے شک پہلا لفظ ڈالا انا, بے شک, کوئی شک ہی نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ, فرشتے تو کرتے ہی کرتے. تم نماز پڑھتے ہو, فرشتے پڑھتے ہیں. تم نماز پڑھتے ہو, فرشتے پڑھتے ہیں. کوئی اور عبادت کرتے ہو, فرشتے کرتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے درود پر میرے نبی کے, تو یاد رکھو فرشتے بھی بھیجتے ہیں, جنات بھی بھیجتے ہیں, انسان بھی بھیجتے ہیں. اور میرے نبی کی تعظیم کی کمی نہ کرنا, اس لیے کہ خدا خود بھی بھیجتا ہے. تو اے مسلمانوں یاد رکھو, جب بھی یہ آیت ہمارے سامنے پڑھی جائے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ, پہلے یہ نہیں کہا کہ بے شک انسان پڑھتا ہے, بے شک وہ جنات پڑھتے ہیں, بے شک وہ فرشتے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے بتا رہا ہے, الرٹ کر رہا ہے کہ جس کو چاہنا ہو میرے نبی کو تو ایسا چاہو جیسا میں چاہتا ہوں, اور کیسا چاہو. تو سب سے پہلے فرمایا ان اللہ, بے شک بنا کسی شک کے میں درود و سلام بھیجتا ہوں, تم بھی درود و سلام بھیجو. میں بنا کسی شک و شبہ کے درود و سلام بھیجتا ہوں. وسلموا تسلیما, دو لفظ فرمائے گئے, وسلموا تسلیما, آخر میں دو لفظ ہے. وسلموا کا مطلب ہوا تم درود بھیجو, پھر فرمایا تسلیما, اور سلام بھی بھیجو. سلام کے منکرین کے لیے بہت بڑی آیت ہے, بہت بڑا چماٹ ہے اللہ رب العزت کی طرف. تو یہ آیت جب ہمارے سامنے پڑھی جاتی, روزانہ میں پڑھتا ہوں, کوئی اور بیان کرتے ہو وہ پڑھتے ہیں. جب درود, جب پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے اہل سنت اور جماعت کی ہر مسجد میں, تو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کسی کی زبان سے زوردار آواز میں درود پاک نہیں نکلتا, جبکہ رب سے میچ کرنے والا یہ, رب سے مطلب جو عمل میں ملنے والا یہ عمل ہے درود بھیجنا ہمارے نبی پر. تو یہ عہد کر لیجیے اپنے دل میں کہ اس آیت کے مقام کو اپنے دل میں بتا کر جب بھی یہ آیت ہمارے سامنے پڑھی جائے گی انشاءاللہ ہم درود نبی پر دل سے اور بآواز سے بلند پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میں پھر آیت کو دہرا رہا ہوں, دیکھیں کتنی آواز میں آپ پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یقین کیجئے یہ جو آواز تھی, آپ کسی مسجد میں چلے جائیے, آپ جن مسجدوں کی تعریف کرتے ہیں پیچھے ہر کوئی کرتا ہے, ارے ہمارے ادھر تو ایسا ہی ہے, اسپین میں تو ایسا ہی ہے, اسپین میں یہ نہیں ہو سکتا, اسپین میں وہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر انسان کہتا ہے دوسرا سدھرے میں نہیں سدھروں, بازو والا سدھر جائے میں ایسی ہوں. اور اگر چاہیے کہ کوئی اسپین سدھرے تو پہلے آپ سدھرو. ہر کوئی دوسرے کو مت دیکھو, خود زور سے پڑھو, آپ کی آواز سن کے بازو والا پڑے گا. اور یہی ایک پوائنٹ جو ہے ہمارے اندر ویک ہے اور دوسروں کے اندر مضبوط ہے. اس لیے ان کے علاقے زیادہ فیمس ہے کہ یہ اسلامی معاملوں میں آگے ہے. کسی بھی علاقے میں جائے
تو وہ بازو والے کو نہیں دیکھتے کہ وہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، ہر کوئی اپنا پڑھنے میں مگن ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم اپنے اندر لائے نا کہ ہم اپنا پڑھنے میں مگن ہیں، ہم اپنے نبی پر درود بھیجیں. بھائی نبی بازو والوں کا تھوڑی ہے، بازو والوں کا نہیں، پہلے تمہارا نبی ہے. انسان کو پہلے دیکھنا میرا کیا ہے، ہر چیز میں دیکھتا میرا کیا میرا کیا. تو اس میں کیوں نہیں دیکھتا کہ میرا کیا؟ یہ نبی میرا تو ہے. بازو والے کا بعد میں انسان اپنے آپ کا پہلے سمجھے، یہ نبی میرا ہے، اس سے محبت میری زیادہ ہونی چاہیے. اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ ہمارے موضوع تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر 12 فرشتے بھیجے گئے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کھانا کھا سکے، کیونکہ وہ بنا مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آئے 12 فرشتے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور بتایا ہم مہمان فرشتے ہیں، آپ کھانا کھائیے. ابراہیم علیہ السلام نے کھانا کھایا. پھر بتایا گیا کہ تمہاری پہلی بیوی حضرت سائرہ کو ایک لڑکا ہوگا، نام اسحاق دینا ہے. پھر اسحاق کو ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب دینا ہے. تو یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہا. لیکن اس وقت کل میں نے جیسے بتایا تھا کہ وہ 12 فرشتے کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کے گھر سے نکل کر ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف جائیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جائے اور ان سے بات چیت کرے، اور ان کے اوپر اگر وہ سدھر نہ جائے تو ان کے اوپر عذاب الہی لائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ فرشتوں جبریل علیہ السلام سے کہا اور جو فرشتے اور تھے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ چلوں اور لوط کی اس قوم پر کیسے عذاب الہی آتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں. اس وقت حضرت ابراہیم کی ضد پر فرشتوں نے کہا کہ اللہ کریم کی طرف سے آپ کو نہ لے جانے کا حکم ہے اور آپ نہ آئیے. آپ اللہ کو راضی کر بھی لیں گے کہ ہاں میں جاتا ہوں، اللہ راضی ہو بھی جائے تو ہمارا خیال ہے آپ نہ آئیے، اس لیے کہ آپ اس عذاب کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہ عذاب بڑا سخت ہوگا، اس عذاب کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہ عذاب کس وجہ سے آیا میں ابھی بتاؤں گا. ہمارے نوجوانوں میں کچھ چیزیں ہمارے بوڑھوں میں بھی موجود ہیں. وہ عذاب جس کی وجہ سے قوم لوط کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس عذاب الہی کو دیکھ نہیں سکیں گے. ایسا عذاب ہمارے اندر وہ عذاب لانے والی چیز موجود ہے. اب کیا ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف سے بھی 12 فرشتے نکلے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو منایا کہ اللہ کریم میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ جہاں فرشتے تمہیں روک دیں گے وہیں رک جانا. وہ 12 فرشتے نکلے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، ان کے ساتھ نکلے. تقریباً 2 یا 2.5 کلومیٹر تک ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ گئے. فرشتوں نے 2-2.5 کلومیٹر ایسی جگہ سے لے گئے جہاں سے آگے بہت آگے کا نظر آ سکے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت دور روک دیا گیا، بہت دور روکا گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ یہیں رکیے، یہیں سے نظارہ دیکھیے، آپ زیادہ قریب مت آئیے. ابراہیم علیہ السلام نے شکر کیا اللہ کا کہ اتنا تو اتنا ہی صحیح، اللہ کے عذاب کو اتنا ہی دیکھوں گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھوڑے سے وہ 2-2.5 کلومیٹر دور اتر گئے. اتر کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے. یہ 12 فرشتے اب آگے بڑھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی گاؤں کی طرف نکلے. وہ گاؤں نہیں تھا، شہر تھا، بہت بڑا شہر تھا. اور اس شہر کے اندر 7 قبیلے، جس کو ہم محلے بول سکتے، 7 بڑے بڑے محلے تھے. 7 بڑے بڑے محلے تھے. ایک محلہ سدھرا ہوا تھا، 6 محلے بگڑے ہوئے. اور وہ کیا بگڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے رب کریم اتنا کریم رب ان کے اوپر اتنا سخت عذاب لانے والا، وہ کیا چیزیں تھیں؟ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو ہمارے نوجوانوں میں آج کل بہت عام ہوتی جا رہی. ایک تو یہ تھی کہ مردوں کے ساتھ میں بدکاری کرتے تھے، مرد کے ساتھ میں بدکاری کرتے تھے. دوسری یہ تھی
عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے. ان انگلش کہا جاتا ہے گے سسٹم اینڈ لیسبین سسٹم. آج اس کو پرمیشن کئی ملکوں میں مل گئی کہ ہاں اس طرح کی شادی بھی کر سکتے ہیں. اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پنجاب سائڈ میں یہ چیز آج مسلم اور نان مسلم سبوں کے اندر آتی بھی جا رہی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ قوم لوط پر سب سے سخت عذاب نازل ہوا. وہ عذاب کیسا تھا بتاتا ہوں. تو مرد کے ساتھ میں بدکاری کرتے تھے, عورتوں کے ساتھ میں بدکاری کرتی تھی. اور ایک چیز میں نے پڑھا تھا جو ہمارے بڑے بوڑھوں کے اندر بھی ہے, جوانوں کے اندر بھی ہے, بچوں کے اندر بھی. اور بچوں کے اندر آئی جوانوں سے, جوانوں میں آئی ہمارے بوڑھوں سے. وہ چیز کیا ہے؟ بہت ہی نارمل چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہنسی کھیل کی چیز ہے, لیکن ہنسنا نہیں جب بتاؤں گا, بلکہ عبرت پکڑیے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا ہے. 12 وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا گیا, اللہ کی جانب سے عذاب ڈالا گیا. اس میں 2 یہ تھی کہ مرد کے ساتھ میں کرتے تھے, عورتوں کے ساتھ میں بدکاری کرتے تھے. اور تیسری وجہ جو میں نے پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ ہر انسان ہوا خارج کر کے ایک دوسرے سے ہنستے ہیں. یعنی جب پیٹ میں گیس ہو جاتا ہے تو جب گیس لیک ہوگا تو اس کی بدبو سے لوگ ہنستے تھے, اور ہوا خارج کر کے ایک دوسرے کے محفل میں وہ ہنستے تھے. اور گیس خارج کر کے جب ہنستے تھے اللہ کو ناگوار گزرتا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو اکیلے میں کیا جائے. بدکاری تو کرتے تھے وہ لوگ کھلے عام, یہ بھی ایک چیز تھی کہ جس کو کھلے عام کرتے تھے. سمجھ میں آئی آپ کے تیسری چیز؟ سمجھ میں آئی تیسری چیز؟ جب گیس ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, گیس ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو ڈکار آتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ گیس کی ذریعے سے باہر نکلتی. سمجھے آپ؟ تو یہ جو ذریعہ ہوتا ہے اس پہ بوڑھے بھی ہنستے ہیں, یہ بچے بھی ہنستے ہیں, جوان بھی ہنستے ہیں. یہ ہنسنا اللہ کو ناگوار, یہ ہنسنا اللہ کو پسند نہیں تھا. صاف لفظوں میں بتاؤں تو پادنا ہم کہتے ہیں. یہ صاف لفظوں میں یہ جو چیز ہے اس کے اوپر جو ہم ہنستے ہیں یہ اللہ کو ناگوار تھا, اور اس کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا. اس لیے صاف لفظوں میں بتایا. میں جانتا ہوں ہنستے ہوں گے کچھ لوگ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ صاف لفظوں میں نہ بتاؤ تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نے بتایا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آیا. تو سمجھ میں آ جائے اس لیے بتایا قیامت میری پکڑ نہ ہو, اس پہ ہنسا نہ جائے. یہ اکیلے میں کرنے والی چیز ہے. جس طریقے سے ہم پیشاب اکیلے میں کرتے ہیں, جس طریقے سے ہم ٹوائلٹ کے لیے اکیلے میں جاتے ہیں, اس طریقے سے یہ چیز بھی اللہ نے اکیلے والی کر دی. اس میں 10 کے سامنے کرنا اور اس پہ ہنسی مذاق کرنا, اس کو ایک کھیل بنانا, یہ اللہ کو ناگوار گزرتا ہے. اب یہ جو چیزیں تھی اس میں اور بھی بہت سی چیزیں جو میرے ذہن میں نہیں. اب یہ چیزیں جو تھی ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ 6 علاقے برباد ہو گئے تھے. اب 7واں جو علاقہ تھا, 7واں جو محلہ تھا, اس محلے نے ٹھان لیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے یہ 6 محلے والوں سے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کریں گے, ان کی بچیوں کو اپنے گھر میں نہیں لائیں گے, تاکہ ہمارا محلہ سیف رہے. ہمارے محلے میں مردوں سے مرد کی بدکاری عام نہ ہو, عورتوں سے عورتوں کی بدکاری عام نہ ہو, اور یہ تمام چیزیں عام نہ ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں یہ 12 فرشتے نکلے ہیں اور شام ڈھلنے کو تھی جب یہ 12 فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے الگ ہوئے. ابراہیم علیہ السلام سے الگ ہو کر ان لوگوں نے جو روپ لیا ہے, جو بھیس بدلا ہے اللہ کے حکم سے, وہ بھیس اس طرح بدلا کہ وہ کم سن بچے یعنی کہ 13-14 سال جس کے داڑھی پر ابھی بال نہ اگے ہو, کم سن بچے کے بھیس میں یہ 12 فرشتے آگے بڑھے. کم سن بچوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو اس کو جو غلط ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں, جو گے سسٹم کے لوگ ہوتے ہیں, مرد سے بدکاری چاہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ بچے بہت معنی رکھتے ہیں. یعنی کہ 13-14 سال کے بچے جن کے چہروں پہ ابھی داڑیاں نہیں ہوگی, بالکل کلین ہے, عورتوں کی طرح بالکل کلین چہرہ ہے, تو وہ بچے اس بدکاری میں ان کو بڑے اچھے لگتے.
آج بھی وہی سسٹم ہے، آج بھی ان کی وہی مینٹلٹی ہے، وہی ذہنیت ہے. تو یہ ایک سسٹم آگے بڑھا اور ان کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے جب 12 فرشتے آگے بڑھے تو کسی کو پتہ نہیں چلا، گاؤں والوں میں کسی کو پتہ نہیں چلا. وہاں پہنچتے پہنچتے 12 فرشتوں کے شام ہو گئی، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا. تو یہ 12 فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ ڈائریکٹ پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے 12 بچوں کی طرح یہ لوگ پہنچے، کم سن بچوں کی طرح، 12 13 سال 14 سال اس قسم کی عمر کے بچوں کی طرح یہ لوگ پہنچے اور پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا. تو حضرت لوط علیہ السلام اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول تھے. ان کی بچیوں نے دروازے کھولے، ان کی لڑکیوں نے دروازے کھولے اور پوچھا کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم لوگ مسافر ہیں اور دور سے آئے ہیں، دور جانا ہے، تو ہمیں رات گزارنے کے لیے کوئی سرائے چاہیے، کوئی روم چاہیے، کوئی ہے ایسا جو ہم کو رات گزارنے کے لیے اپنے گھر میں بنا دے گا؟ تو ان کی بچیوں نے فوراً کہا ہمارے ابا بڑے نیک ہیں، ہمارے ابا کے سوا پورے شہر میں آپ کو کوئی نہیں پناہ دے سکتا، آپ تھوڑی دیر رکو، باہر ہی کھڑے رہو، ہمارے ابا کی عبادت ہوگی، ہم فوراً بھیجتے. لوط علیہ السلام کی عبادت ہوئی، وہ باہر آئے اور باہر آتے ہی انہوں نے جب دیکھا ان بچوں کو، کوئی 12 سال کا، کوئی 13 سال کا، کوئی 14 سال کا، بڑے خوبصورت بچے اور بچوں کے بدن پر بڑے اچھے لباس، یعنی ہر وہ چیز موجود تھی جس کو دیکھ کر ایک گندی ذہنیت والا اٹریکٹو ہو سکتا تھا، ان کی طرف راغب ہو سکتا تھا. ہر وہ چیز ان بچوں کے اندر تھی، بڑے خوبصورت نقش و نگار تھا ان کے چہروں کا. اب حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی فوراً اب خدشے میں پڑ گئے، ڈر میں آ گئے کہ یہ میری قوم ہے، میں ان کو سدھارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اگر خدا نخواستہ کسی نے گاؤں میں سے ان کو دیکھ لیا تو گاؤں والے ان کی خوبصورتی دیکھ کر چھوڑیں گے نہیں، بڑے بے شرم لوگ چھوڑیں گے نہیں، ان کے ساتھ میں بدکاری کریں گے، اور اگر ان کے ساتھ میں بدکاری ہوئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ مسافروں کے ساتھ میں نے کرنے سے روکا نہیں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور جب لوگوں میں عام ہوگا کہ لوط کی قوم میں اس طرح مسافروں کے ساتھ میں بھی گندا کام ہوا ہے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو اب اس سوچ کے ساتھ فوراً انہوں نے کہا بچے تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بہت دور جانا چاہتے ہیں. کہا فوراً میرے گھر میں آؤ، پناہ لے لو، میری قوم بڑی بدکار ہے، اس سے دور رہو. گھر میں آئے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو رہنے کے لیے جگہ بتائی اور پھر حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ دیکھو میرے گاؤں والوں کے سامنے مت آنا، صبح ہوگی جب بھی تمہیں جانا ہے یہاں سے، جب تک باہر نہیں نکلنا، جب تک کہ تم جانے کے لیے باہر نہ نکلو، تب تک گھومنے پھرنے ٹہلنے کے لیے باہر مت نکلنا. جب تمہیں لگے کہ ہمیں اب جانا چاہیے تب نکل کر فوراً چلے جانا، گاؤں والوں کی نظر میں نہیں آنا، ہمارے شہر والوں کی نظر میں نہیں آنا. لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، وہ کافر تھی. وہ کافرہ راتوں رات فوراً نکل کر گاؤں والوں کے پاس گئی اور گاؤں والوں جتنے مرد تھے اس وقت کی ان کی ذہنیت ایسی ہو گئی تھی کہ مرد عورت کے متعلق غلط خیال ہی نہیں کرتا، بلکہ عورت کے بارے میں غلط خیال رکھتی تھی اور مرد کے بارے میں غلط خیال. اتنے وہ لوگ ڈوب چکے تھے نفس میں. اب یہ حال ہوا کہ وہ گئی اور مردوں کو اس نے جا کر بتایا کہ تمہارے لیے بہت اچھا آفر آیا ہے، تمہارے لیے گندگی کا بہت اچھا سامان آیا، بدکاری کے بہت اچھے سرمائے پیدا ہو گئے ہیں، تم جاؤ اور میرے شوہر لوط کو بولو کہ وہ 12 بچے جو تمہارے یہاں آئے ہیں ان کو باہر نکالا جائے. تو یہ کافرہ جو حضرت لوط کی بیوی تھی اس نے جا کے بتایا اور سارے لوگ آپس میں چینی گوشی آپس میں خسر کرنے لگے، آ رہے لوط کے گھر پہ، آ رہے لوط کے گھر پہ. تو سارے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، باہر مورچہ لگ گیا. کتنی بدکاری ان کے اندر تھی کہ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے لوگ مل کر کرنا چاہتے تھے، جسے ہم آج کی لینگویج میں گینگ ریپ کی کہہ سکتے ہیں کہ سارے لوگ فرشتوں کے ساتھ میں مل کر کرنا چاہتے تھے بدکاری. اور لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر مورچہ لگایا اور مورچہ لگا کر یہ اعلان کرنے لگے لوط
ان 12 بچوں کو باہر بھیجو، ان 12 کم سن لڑکوں کو باہر بھیجو، ورنہ ہم تمہیں بخشیں گے نہیں۔ لوط علیہ السلام باہر آئے اور لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ سے ڈرو، یہ مسافر ہے، کم سن بچے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے کہاں جائیں گے، تمہیں چاہیے تو تم سدھر جاؤ، میں اپنی بیٹیوں کی شادی تمہارے ساتھ کروں گا۔ اتنا مطلب لوط علیہ السلام نے سدھارنے کے لیے یہاں تک کہا کہ تم سدھر جاؤ، میں اپنی بچیوں کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں تمہاری بچیوں کی حاجت نہیں ہے، تمہاری بچیوں کی حاجت نہیں ہے، ہمیں تو وہ لڑکے ہی چاہیے۔ تمام مردوں نے کہا ہمیں تو وہ لڑکے ہی چاہیے، ہمیں وہی دو۔ اب لوط علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا تو لوط علیہ السلام نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو ان لوگوں نے خوب مارا لوط علیہ السلام کو۔ لوط علیہ السلام کسی طرح بچ کر گھر کے اندر آئے، دروازہ بند کیا اور دروازہ بند کر کے ان فرشتوں سے، ان بچوں سے لوط علیہ السلام نے شکایت کی کہ دیکھا یہ ہماری قوم ہے، یہ لوگ تمہیں باہر چاہتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ بچوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ بچوں کو حکم تھا، یعنی فرشتے تھے، فرشتوں کا اللہ کی جانب سے حکم تھا، آئے تھے عذاب نازل کرنے، لیکن حکم تھا کہ جب تک میرا نبی لوط آپ سے 3 مرتبہ شکایت نہ کرے اپنی قوم کی، تب تک تم نے عذاب نہیں ڈالنا۔ 3 مرتبہ کافروں کو سدھرنے کا چانس لوط دیں گے، ان کو دینے دو، 3 مرتبہ جب شکایت کر دیں گے تب تم عذاب لانا۔ اب معاملہ آگے بڑھا، لوط علیہ السلام اندر رہے چھپ کر، مگر پھر باہر سے جب دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگے تو لوط علیہ السلام پھر باہر آئے، پھر باہر آ کے سمجھانے کی کوشش کی، وہی آفر پھر رکھا کہ تم سدھر جاؤ، میں اپنی بچیوں کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے تمہاری بچیاں، ہمیں تو بس وہ بچے چاہیے جو آئے ہیں، ہم انہی کے ساتھ پھر کرنا چاہتے ہیں اپنی بدکاریاں۔ تو لوط علیہ السلام نے پھر ان کو بہت سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ دیکھو سدھر جاؤ ورنہ کہیں اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ کافی سمجھایا لیکن یہ سدھرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے پھر لوط علیہ السلام کو مارا، لوط علیہ السلام پھر اندر گئے اور دروازہ اندر سے بند کیا، پھر ان فرشتوں کے سامنے، ان بچوں کے سامنے پھر سے لوط علیہ السلام نے شکایت کی کہ میری قوم ہے، شاید آج آپ کو بخشے بھی نہیں، اب میرے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جا کے میں آپ کو بھگا سکوں، باہر نکال سکوں، اب میں کیا کروں؟ فرشتوں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، وہ بچوں نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ اب معاملہ اور آگے بڑھا، رات ڈھلتی گئی، آدھی رات سے قریب ہوا اور لوگوں نے اب رہا نہیں گیا لوگوں سے، تو کدال لے کر انہوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنا شروع کیا۔ اب لوط علیہ السلام کا گھر جو بڑے عالیشان گھر تھا۔ لوط علیہ السلام کے گھر کے بارے میں کہیں پہ بھی میں نے گھر نہیں پڑھا بلکہ حویلی پڑھا ہوں۔ اس زمانے میں گھر جھوپڑے لکھا جاتا تھا یا گھر لکھا جاتا تھا، لیکن لوط علیہ السلام کے گھر کے متعلق حویلی لکھا جاتا، یعنی سوچے کتنا بڑا بنگلو ہوگا، اچھا خاصا بنگلہ تھا۔ تو لوط علیہ السلام کے گھر کو توڑا جانے لگا۔ اب اتنا بڑا گھر تھا تو توڑتے ہوئے اس لان تک آنا جس میں یہ 12 فرشتے تھے، 12 بچے تھے، کافی وقت لگتا، لیکن لوط علیہ السلام گھبرا گئے اور لوط علیہ السلام نے کہا کہ صبح ہونے کو ہے، اے بچوں میں کسی طرح سے تم کو بچا لیتا تو مجھے میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہوتی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ شاید میں تمہیں نہ بچا پاؤں گا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ میں تمہیں بچا پاؤں گا اور تمہیں بچانے کے چکر میں ہو سکتا ہے میں بھی مارا جاؤں گا، لیکن میں ضرور تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ میں اگر سے مارا جاؤں لیکن میں تمہیں ضرور بچانے کی کوشش کروں گا اس بدکاری سے۔ اب ان بچوں نے کہا کہ دیکھو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کریم کے ہم 12 فرشتے ہیں، ہمیں بچہ نہ سمجھیے، ہم اللہ کریم کے 12 فرشتے ہیں، یہ جبرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ عزازیل ہے، اس طریقے سے 12 فرشتوں کے نام گنائے، اور فرشتے جو ہے وہ بچوں ہی کی شکل میں رہے، فرشتوں کے نام گنا دیے گئے اور کہا گیا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عذاب الہی ان فرشتوں کے ذریعے اللہ نے لانا چاہا ہے، اور عذاب الہی صبح کے وقت دینے کا حکم ہے، صبح تک ان کو رات بھر سدھرنے کا موقع دیا جائے،
آپ نے زندگی بھر محنت کی، انہیں سدھارنا چاہا، یہ نہیں سدھرے، اب ان کے اوپر عذاب الہی آئے گا، لیکن یہ آخری رات ان کو اور چانس دیا جا رہا ہے کہ آخری رات اور سدھر جائے، اور آپ کے ذریعے 3 مرتبہ انہیں کہنا تھا، آپ نے 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ ہم سے شکایت کی، اب معاملہ آگے بڑھا ہے، ہم ضرور جو ہے اللہ کے حکم سے ان کے اوپر عذاب لائیں گے۔ وہ 6 محلوں کے اوپر عذاب آنا تھا، ایک کے اوپر نہیں آنا تھا۔ اب لوط علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو لے کر اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو اسی گاؤں میں، صرف اپنی بچیوں کو لے کر، جو مسلمان ہے، جو سدھری ہوئی ہے، جو پاک دامن ہے، ان بچیوں کو لے کر آپ اس شہر سے دور چلے جائیں۔ اب یہ لوط علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں جاؤں کہاں، میں کہاں جاؤں؟ تو لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ آئیے ہم آپ کو چھوڑتے ہیں۔ ایک فرشتے نے لوط علیہ السلام کو ان کی بچیوں سمیت اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوڑا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے 2-2.5 کلومیٹر دور تھے، کہا کہ ان کو اپنے گھر لے جائیے، یہ لوط ہے، یہ ان کی بچیاں ہیں، جس طرح آپ ابراہیم پیغمبر ہیں اس طریقے سے یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ ان کی بچیاں پاک دامن، ان کے قوم پہ عذاب آنے والا ہے، ان کے گھر بھی برباد ہو جائے گا، آپ ان کو لے کر اپنے گھر جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو لے کر اور ان کی بچیوں کو لے کر اپنے گھر آئے، اور حضرت سائرہ ان کی خدمت میں لگ گئی۔ اب ادھر معاملہ یہ ہوا کہ لوط اور ابراہیم گھر سے نکل کر دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، دور سے کچھ نظر آتا ہے کیا، کچھ چیزیں نظر آئی۔ ہوا معاملہ یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم نے جب تمام گھر کو توڑ کر اس لان تک پہنچے جس لان میں یہ 12، اس کمرے تک پہنچے جس کمرے میں یہ 12 بچے تھے، ان کے قریب پہنچے تو ایک آدمی نے جو ہے لوط علیہ السلام کے ان مہمانوں کے اوپر، یعنی فرشتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہا، یعنی کہ ان کے ساتھ میں زبردستی گندا کام کرنے کے لیے جب ہاتھ ڈالنا چاہا تو فوراً ہی اس کے ہاتھ کو لکوا مار گیا اور اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اور وہ جن کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا وہ بچہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کی بدولت وہ اندھا بھی ہو گیا اور اس کے ہاتھ کو لکوا بھی مار گیا۔ تو لوگوں میں فوراً بات مشہور ہوئی کہ لوط کے گھر میں جو بچے آئے ہیں یہ تو حقیقت میں جادوگر ہے۔ تو کچھ لوگوں نے فوراً جو ہے لوط علیہ السلام سے کہا، ان مہمانوں سے کہا کہ آپ ان کو بخش دیجیے، یہ ضرور سدھر جائیں گے۔ تو جبرائیل امین نے فوراً اپنے ہاتھ کو ان کے چہرے پر پھیرا اور ان کے ہاتھ پر پھیرا۔ جتنے لوگ اس طرح اندھے اور ہاتھ سے اپاہج ہو گئے تھے وہ سارے لوگ پھر سے صحیح ہوئے۔ جب صحیح ہوئے تو پھر نیت بگڑی اور پھر انہوں نے جو سارے لوگوں نے ایک ساتھ، ان کی سوچ تھی کہ یہ جادوگر ہے تو ایک کے اوپر جادو کر سکتے، اگر سارے لوگ ایک ساتھ ان کے اوپر جھپٹے تو یہ کس چیز سے جادو کریں گے؟ تو سارے لوگ ایک ساتھ جھپٹے اور وہ وقت صبح کا تھا، اور اللہ کا حکم بھی تھا کہ صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب الہی نازل کیا جائے۔ تو ان 12 فرشتوں نے جب وہ لوگ جھپٹے تو ان 12 فرشتوں نے ایک بڑی چیخ ماری، اور چیخ مار کر جب لوگ تھوڑا سی ہٹے، ان 12 فرشتوں نے اس پورے شہر کو، صرف وہ ایک محلہ چھوڑ کر جو صحیح تھا، پورے اس شہر کو 12 فرشتوں نے آسمان تک اٹھا لیا۔ اس زمین کو ان کے گھروں کے ساتھ اس پوری زمین کو آسمان تک اٹھا کر لے کر گئے اور آسمان سے اس زمین کو پلٹ کر چھوڑ دیا۔ عذاب الہی دیکھیے کہ وہ فرشتوں نے اس پوری زمین کو شہر کی عذاب الہی کی بدولت آسمان تک اٹھایا اور آسمان تک اتنی اونچائی تک لے جا کر پوری زمین کو ایک ساتھ پلٹ دیا، اور وہ زمین پلٹی ہوئی آسمان سے نیچے آتی گئی اور پوری کے پوری ایک ساتھ زمین اندر دھس گئی، اور وہ الٹی ہی زمین آج تک ویسی ہے، اس کے بعد شہر آباد ہو گئے۔ یہ عذاب الہی نازل ہوا حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ آواز سنی
جب اتنی اوپر سے زمین گری اور دھسی تو جب وہ آواز سنی تو لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عذاب سے خوف کھا کر، حالانکہ انبیاء سے خوف کھانے والی کوئی بات نہیں تھی، مگر انبیاء اسی لیے مرتبہ بڑھا پاتے ہیں، اولیاء اسی لیے مرتبہ بڑھا پاتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی گناہ نہیں کرتے، اس کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کا عذاب ہمیں پکڑ نہ۔ ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، اس لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی مرتبہ نہیں ملتا، اور یہ مرتبے پہ اس لیے پہنچتے ہیں کہ یہ لوگ بنا گناہ کے بھی یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ابھی اللہ کے عذاب سے ڈر گئے اور انہوں نے جو اللہ کی عبادت کی اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، مولا ہمیں بخش دے، یہ معافی مانگتے رہے، حالانکہ عذاب ان کے اوپر کوئی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کچھ نہیں، معصوم ہوتے انبیاء، اس کے باوجود یہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کہتے رہے۔ پھر معاملہ آگے بڑھا، حضرت میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیویاں، ایک حاجرہ ایک سائرہ، اور حاجرہ کو جو بچہ پہلے ہی ہو گیا تھا جس کا امتحان میں نے کل بتایا کہ قربانی کیسے ہم پر واجب ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ مکہ شریف میں رہتے تھے، اور دوسرے بچے دوسری بیوی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اب ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق جو کہاں رہتے ہیں، فلسطین میں رہتے ہیں۔ فلسطین کہاں ہے؟ اسرائیل جس کو آج کہا جاتا ہے، فلسطین کہا جاتا ہے، انڈین میں جو دنیا کا میپ ہے اس سے فلسطین لکھا ہوتا ہے، فلسطین بھی آپ ڈالیں نیٹ پہ جو سمجھ میں آئے گا، فلسطین کہا جاتا ہے، عراق ایران کے قریب، یہ فلسطین میں تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں۔ اسماعیل علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ابا کی پراپرٹیاں، ابا کی چیزیں، ایسی کچھ نشانیاں لینے کے لیے وہ اسحاق علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اسحاق علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اسحاق علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں ابا کی پراپرٹی میں سے کوئی حصہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ ابا کی پراپرٹی میں سے تو میرا ہی حق بنتا ہے، میں تمہیں نہیں دوں گا، اور اس لیے بھی نہیں دوں گا کہ ابا نے وفات سے پہلے کہا بھی نہیں ہے کہ میرے دوسرے بیٹے کو دینا، چنانچہ میں نہیں دوں گا۔ جب اسحاق علیہ السلام نے یہ کہا کہ جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے آ کر بتایا کہ اے اسحاق، آپ یہ سمجھتے ہو کہ اسماعیل تمہارے برابر نہیں، اسماعیل تمہارے برابر نہیں، آپ یہ سمجھتے ہو تو آپ غلط سمجھتے ہو، اور اللہ کریم اگر آپ اسی بات پہ قائم رہیں گے تو اللہ کریم آپ سے جو بچے پیدا ہوں گے، اسماعیل سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ نبی ہوں گے، اور ان کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، اور آپ کی نسل سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ یہودی ہوں گے، وہ ایمان پر کامل نہیں رہیں گے آگے جا کر۔ تو اسحاق علیہ السلام اس بات پر کہ میری نسل آگے ایمان پر قائم نہیں رہے گی بہت روئے، اتنا روئے کہ اسحاق علیہ السلام کے آنسو 2 سال تک کنٹینیو بہتے رہے، 2 سال تک بنا رکے سوتے بھی نہیں تھے، 2 سال تک کنٹینیو آنسو بہتے رہے، اور اس آنسو بہنے کی بدولت اسحاق علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر، جس طرح منہ کے اندر چھالے آتے ہیں، آنکھوں کے اندر چھالے اٹھ گئے، اتنا اسحاق علیہ السلام روئے، اور وہ رونا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام کے لیے خوشخبری دے دی کہ جاؤ کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری یہ رونا قبول ہوا، اور اللہ کریم تمہاری نسل سے انشاءاللہ 40,000 نبی پیدا کرے گا، 40,000 نبی پیدا کرے گا۔ اور اسماعیل، جب اسحاق علیہ السلام نے کہا کسی میرے بھائی اسماعیل کی طرف، اس کی نسل سے کتنے نبی ہوں گے؟ کہا اس کی نسل کا ایک نبی، اس کی نسل کا ایک نبی تمہارے نسل کے سارے نبیوں پر بھاری ہوگا، اور اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بڑے بڑے نبی ہوئے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے، اور ایک نبی عیسی علیہ السلام، یہ
یعقوب اور عیس دونوں سگے بھائی ہیں، عیس بڑے بھائی ہیں اور یعقوب چھوٹے بھائی۔ پھر یعقوب کی نسل سے یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ اب یہ ہوا کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں 40,000 اور ان کی نسل میں ایک جو 40,000 پر بھاری۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھا اور اسحاق علیہ السلام کے 2 بچے عیس اور یعقوب پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام جب یہ جواب سنے تھے کہ میں تمہیں اپنی ابا کی کوئی نشانی نہیں دوں گا، تو لوٹ گئے تھے مکہ شریف۔ اب مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کو 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکی کا نام تھا تسمیہ اور لڑکے کا نام تھا کیدار کو اس وقت جو ہے بادشاہت اللہ نے دے دی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کسی قوم پر جیسے کہ دنیا مشرق مغرب، تو ایسٹ ویسٹ نارتھ، اس طرح مشرق مغرب اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو مشرق اور مغرب یعنی ابھی دیکھو ہم یہاں ہے، مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، اس طرف ڈوبتا ہے۔ تو جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا تم مغرب کی طرف جاؤ، وہاں کے جتنے لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان سب کو سدھارو۔ اور میں نے تاریخ میں یہ پہلا نبی پڑھا، اس زمانے میں یہ پہلے نبی تھے کہ اسماعیل علیہ السلام جب مغرب کی طرف گئے۔ اب دیکھو میں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام تک کوئی اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہوئی، آدم کے بعد شیش علیہ السلام کے زمانے میں کسی کی پوجا اللہ کے سوا نہیں ہوئی، ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا کسی کی پوجا نہیں ہوئی، ادریس کے جانے کے بعد پھر ایک پوجا ہونے لگی جس کو مٹانے کے لیے ادریس علیہ السلام کی ہی مورتی لوگوں نے بنائی، اور شیطان نے بھڑکایا، ان لوگوں نے ادریس کو نبی کو خدا بنا لیا اور پوجا کرنے لگے، جس کی بدولت نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان لائے، باقی سب کو اللہ کا عذاب مٹا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بت پرستی عام ہوئی ہندوستان سے پورے ورلڈ میں پھیلی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد میں ہود علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، کچھ لوگ ایمان لائے، 70 لوگ، باقی لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آیا، ان سب کو مٹا گئے۔ اس طریقے سے کچھ لوگ ایمان لاتے تھے، باقی سب کو اللہ کا عذاب مٹا دیتا تھا۔ لیکن یہ پہلے نبی تھے، جب مغرب کی طرف گئے تو پہلے نبی ان کو کیا مقام اللہ نے دیا اسماعیل علیہ السلام کو کہ یہ جب گئے انہوں نے بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کے بارے میں بتایا، تو مغرب میں جتنے لوگوں کے اوپر اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اوپر، سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کافر بن گیا تھا۔ یہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سب سے پہلے خاصہ عطا فرمایا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو جس قوم پہ بھیجا گیا وہ ساری قوم جو ہے ساری قوم مسلم ہو گئی تھی، اور پھر ان کے 2 بچے وہ ادھر ہی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے جب اپنے ذمہ داری سے فارغ ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام واپس آئے مکہ شریف، اور پھر ان کو یاد آئی کہ میرا بھائی ملک شام کی طرف، عراق وغیرہ کی طرف، فلسطین میں ہے، تو میں جا کے فلسطین میں پھر سے اسحاق کو دیکھ کے مل کے آؤں۔ ایک بار تو گیا تھا، اس نے ابا کی نشانیاں نہیں دی، اب میں پھر سے جا کے کم سے کم بھائی کی خیریت لے آؤں۔ تو اپنی بچی بھی تھی ان کی بچی کے ساتھ میں، فیملی کے ساتھ میں اس بھائی کو ملنے گئے، کافی سالوں کے بعد سے، جب تک بچے سارے جوان، ان کے بھی بچے جوان ہو گئے، ان کے بھی بچے جوان ہو گئے۔ جب وہاں گئے ہیں تو ان کو اسحاق علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ اسحاق علیہ السلام رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں نابینا ہو گئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اسحاق میں بھی نبی ہوں، تم بھی نبی ہو، تم نے مجھے برا کہا کہ میں ابا کی نشانیاں نہیں دوں گا، اللہ ناراض ہو گیا، تم روئے اللہ کی ناراضگی پر اور روتے روتے اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، تو میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تم کو صحت مند کر دے گا، تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دے گا۔ اسحاق علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کریم نے مجھے یہ چانس دیا تھا، اللہ کریم نے مجھے یہ چانس دیا تھا کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دیتا اللہ، میں نے خود ہی نہیں لیا، تاکہ مجھے زندگی بھر احساس رہے کہ میں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا ہے، زندگی بھر مجھے احساس رہے کہ میں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا ہے۔ اس لیے اللہ کریم سے میں نے کہا کہ مولا کریم مجھے اپنی آنکھیں واپس نہیں چاہیے،
میں رو رو کر اندھا ہو گیا، میں رو رو کے نابینا ہو گیا، میرے لیے یہی رہنے دے، اور اللہ کریم بس اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں مجھے ایک تحفہ دینا، اگر تو کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو کل بروز قیامت تیرا دیدار بہت اچھی طرح مجھے کرا دینا، اللہ کریم تیرا دیدار بہت اچھی طرح مجھے کرا دینا۔ رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے میرے بھائی اسماعیل، رب کریم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں تجھے اپنا دیدار کراؤں گا، تو زندگی ایسے ہی بتا۔ اب اسحاق علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی تم نے شادی کی؟ کہا ہاں کی۔ بچے ہوئے؟ ہاں 2 بچے ہوئے۔ کیا نام ہے؟ ایک کا نام ایس ہے، اللہ نے اس کو بھی نبی بنایا، اور ایک کا نام یعقوب ہے، اللہ نے اس کو بھی نبی بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں اپنے بھتیجے سے ملنا چاہتا ہوں، آپ ملیں۔ تو حضرت ایس علیہ السلام جو بڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام، دونوں بچے اسماعیل علیہ السلام کو بہت پسند آئے، دونوں نبی تھے، دونوں بہت پسند آئے اپنے بھتیجے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں ایسا کرتا ہوں اے میرے بھائی اسحاق کہ تمہارے بڑے بچے سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دیتا ہوں، تسمیہ کی شادی کرا دیتا ہوں۔ اور اسحاق علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ شادی کرا دیجیے۔ اب ایس علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کی بچی تسمیہ کی شادی ہو گئی، اور پھر یہاں سے ایک نئی نسل بنی۔ ایس علیہ السلام کی نسل کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایس علیہ السلام کی نسل آگے جا کر نبی نہیں ہوئی، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نبی پھیلتے گئے، ایس علیہ السلام کے آگے نبی نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے بارے میں جو واقعات لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ان واقعات کو میں نے بہت اچھی طرح اسٹڈی نہیں کیا، یہ جو واقعات میں بتا رہا ہوں یہ واقعات میں نے بہت پہلے پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے کرم سے اللہ نے میری میموری میں سیو رکھا ہے، تو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ میں بچپن میں پڑھا تھا یہ سارے واقعات، اب تک ذہن میں ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اگر تازہ پڑھا ہوا ہوتا تو میں آپ کو اور اچھے سے ایکسپلین کر کے بتا سکتا تھا، یہ سب بچپن کے پڑھے ہوئے واقعات ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور پڑھنے کی، آپ کو مجھ سے اور دوسروں سے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی واقعات